تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائے تو گلیسرین میں دیسی صابن کی ٹکڑے ڈال کر پٹی ہوئی جلد میں بھر دے۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائے، اگلے روز پاؤں دھو لے۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائے، پٹی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دے اور چائے کا قہوہ ہلکا سا ایک پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈولیاں ڈالیں۔ اس ٹھنڈی قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائے۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے کی عادت سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلوں پر پیپل کی پتے رگڑنے سے چہرے نکھار آ جاتی ہے۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں بچھو نظر آنا سخت دشمن کی علامت ہے۔ جو لوگ نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہر کام میں تیز ہوتے ہیں۔ جو لوگ بینگن کا سالن کھاتے ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اور جوان رہتا ہے۔ جو عورت ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے ایسی عورت پر خلوص ہوتی ہے، اور جو عورت سادہ چیز پسند کرتی ہے وہ پر خلوص ہوتی ہے۔ کچا انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ تین ایسے کام جو اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ پہلا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ دوسرا، دل کی نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ تیسرا، کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، اس سے 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ اگر کپڑے پر لوہے کا زنگ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملے، داغ مٹ جائے گا۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لے اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں فائقہ ہوگا۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے کا گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سونف، زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنے گی۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہم پر اپنے کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ وہ بہتر جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں۔ انسانیت طبیعت کا یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔